بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پروگرام پاکستان ٹوڈے میں ہوں آپ کا ہوسٹ اقبال شاہد۔ آج یوم جمہوریت پوری دنیا میں منایا جا رہا ہے اور ایک وطن عزیز ہے کہ جہاں 3 دفعہ رہنے والے وزیر اعظم کو آج العزیزیہ میں اسلام آباد ہائی کورٹ نے ان کی سماعت کے لیے جو درخواست رد کر دی ہے اور کہا ہے کہ پہلے وہ سرنڈر کریں کیونکہ وہ علاج کے لیے عدالت کی اجازت سے باہر گئے تھے۔ دوسرا ہمارا جو موضوع ہم پینل کے ساتھ ڈسکس کریں گے وہ یہ ہے کہ وزیر اعظم پاکستان نے لاہور کا دورہ کیا ہے جہاں انہوں نے ریور فرنٹ راوی ریور فرنٹ کا آج سنگ بنیاد رکھا ہے۔ یہ بہت بڑا ایک ہاؤسنگ کا پروجیکٹ ہے اور چیئرمین نیب نے آج بڑی مفصل ایک پریس کانفرنس کی جس میں انہوں نے کہا ہے کہ کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہم نے دھیلے کی کرپشن نہیں کی۔ ہاں یہ بات درست ہے لیکن انہوں نے اربوں کی کرپشن کی، اس پر ہم بات کریں گے۔ مغیر صاحب پہلے بات کرتے ہیں، آج پوری دنیا میں یوم جمہوریت منایا جا رہا ہے۔ جمہوریت ظاہر ہے کہ بائی دا پیپل آف دا پیپل اینڈ فار دا پیپل، لیکن یہاں ترجمہ ذرا مختلف ہے، وہ ذرا آگے لے کر چلتے ہیں۔ فار دا پیپل لوگوں سے دور، بائی خرید لو، اس طرح کی باتیں ہوتی رہتی ہیں کہ یہاں جمہوریت کا کنسیپٹ اور ہے۔ مسئلہ یہ کہ یہاں انہیریٹنس جمہوریت ہے، یہاں پبلک لمیٹڈ فرمیں ہیں یا جمہوریت ہے۔ اس سے بات کا آغاز کرتے ہیں، پھر اسلام آباد ہائی کورٹ پر بھی ٹیک دیجیے پلیز۔ پریکٹیکل مینیفیسٹیشن کیا ہے؟ پریکٹیکل مینیفیسٹیشن جمہوریت کی ویسے تو کسی بھی ملک میں نہیں ہے۔ مطلب اگر امریکہ کو آپ جمہوری ملک کہتے ہیں تو کل ٹرمپ کا بیان اٹھا کے پڑھ لیں تو اس نے پہلے سے کہہ دیا کہ جی بہت بڑی جمہوریت ہے، اس نے کہا جی وہاں پہ دھاندلی ہونے جا رہی ہے۔ اگر جمہوریت آپ کہتے ہیں کہ ہندوستان کے اندر ہے تو ہندوستان کا ہاتھ اٹھا کے دیکھ لیجیے کیونکہ جمہوریت ان کا سسٹم ہے، سیکولر نیچر وہ اڈاپٹ کرتے ہیں، تو وہاں کیا ہے جمہوریت اصل میں اس کے اندر آپ نے اس کا احاطہ کرنا ہوتا ہے نا، وہ بنیادی طور پہ جو لوگوں کے رائٹس اور ان کے جو حقوق ڈیلیور ہو رہے ہوتے ہیں نا ان تک، اس میں آپ پالیسیز جو ہے وہ مطلب معاشی، دفاعی، سوشل سسٹمز، ان تمام چیزوں کو ملا کے جو چیز شامل کر لیں اس میں آپ نے دیکھنا یہ ہوتا ہے کہ لوگوں کی حالت زار یا لوگوں کے جو رائٹس ہیں وہ کس طرح مل رہے ہیں۔ یہاں ہو رہا ہے؟ یہاں کبھی بھی ایسا نہیں ہوا۔ کل اگر آپ کی ایک اتنا بڑا انسیڈنٹ ہوا، ایک عورت جو ہے وہ نہیں، میں آپ کی جمہوریت کی مثال دے رہا ہوں نا، ایک عورت کا اگر اس کے ساتھ اللہ ہر ایک عورت کو پروٹیکٹ رکھے، اپنی حفظ و امان میں رکھے، اگر اس قسم کا انسیڈنٹ ہو جاتا ہے تو اس کے بعد جمہوریت یہ ڈیمانڈ کرتی ہے، آپ کہیں کہ جی رات کو آپ 12 بجے کیوں نکلے تھے؟ اس کا مطلب یہ ہے، اس کا مطلب بنائی ہو یا نہیں، لیکن یہ سٹیٹمنٹ دینا بائی گورنمنٹ ریپرزینٹیٹو، کیا یہ جمہوریت کی نشانی؟ اگر مجید اچکزئی کو بیل ہو جاتی ہے تو کیا یہ جمہوریت کی نشانی؟ زینب قتل کیس کے اوپر آپ لوگوں کو نہیں لے کے جاتے کہ جمہوریت کی 200 بچے ریپ ہو جاتے ہیں، ان کا کوئی اینڈ نہیں ہوتا ہے۔ تو میرا کہنے کا مطلب یہ پبلک، میں آپ کو جو لے کے جانا چاہتا ہوں صرف گورنمنٹ کی طرف نہیں لے گئے، گورنمنٹ کی طرف نہیں، میں صرف پبلک ڈیلیورنس کی طرف توجہ دلانا چاہتا ہوں۔ ہمارے ہاں پاکستان میں سب سے زیادہ ماشاءاللہ لوگ حج کرنے جاتے ہیں، سب سے کرپٹ کنٹریوں میں ہم سب سے ٹاپ پہ۔ تو جو سسٹم تھیوری سے جب آپ اس کو پریکٹیکل کو ریلیٹ کرتے ہیں، ہمارے وہ بہت بڑا گیپ ہے۔ کون سا میکینزم ہے؟ آپ دیکھیں کہ وزیر اعظم صاحب 3 دفعہ رہ چکے ہیں، میاں نواز شریف صاحب، یہاں کی عدالتوں نے اگر وہ کمٹمنٹ کر کے گئے تھے تو وہ نہیں آ رہے، ان کا یہ ماننا ہے کہ میں بیمار ہوں، وہ ڈاکٹر مجھے آنے نہیں دے رہے، عدالتوں نے کہا کہ نہیں سرنڈر کریں، تو پھر اس میں جب بات وہی جمہوریت کی ہوگی نا، اگر عدالت کہہ رہی ہے سرنڈر کریں تو یہ بھی جمہوریت کا حسن ہے کہ عدالت کہہ رہی ہے سرنڈر، عدالت نے کہا آپ باہر چلے جائیں، وہ باہر چلے گئے، اب عدالت ہی کہہ رہی ہے آپ سرنڈر، تو جمہوریت کیا ڈیمانڈ کرتی ہے؟ یہیں سے آپ کے سوال کا جواب ایمینیٹ ہوتا ہے کہ جمہوریت کیا ڈیمانڈ کرتی ہے۔ لیکن سر بات یہ ہے کہ اس کے لیے بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں، جمہوریت کبھی نہ تو لیڈرز لیڈ ہوتی ہے نہ پبلک لیڈ ہوتی ہے۔ جمہوریت یا کوئی بھی سسٹم جو ہے ڈکٹیٹوریل سسٹم کو چھوڑ کے کوئی بھی سسٹم جو ہے وہ انٹریکٹیو پروسیس ہے۔ انٹریکٹیو پروسیس کا مطلب ہے کہ لوگوں کا اور لیڈرشپ کا ایک کامن جو بانڈ ہوتا ہے، اگر وہ بانڈ جو ہے وہ ہائی پرنسپل ایتھکس جو ہوتے ہیں، ہائر ایتھکس، یعنی اپنا جرمن کی چانسلر سے کسی نے پچھلے دنوں ایک شخص نے پوچھا کہ جی آپ نے یہ ڈریس 10 سال پہلے ہی پہنا ہوا تھا، آج بھی پہنا، انہوں نے کہا میں ماڈل تو نہیں ہوں نا، میں تو لوگوں کو ڈیلیور کرنے آئی ہوں، تو میں جو
ویسے تو بڑا اکیڈمک ڈبیٹ ہے، لیکن وجہ ہے کہ رول ماڈل ہوتے ہیں لیڈر. یہاں یہ ہم سوال نہیں کرتے کہ لمبی بحث ہو جائے گی کہ یہاں علاج کرانا چاہیے تھا، یہاں بچوں کو پڑھانا چاہیے تھا، یہاں پاکستان بن گیا تھا، 5 سے 10 لاکھ آدمی کو قربانیاں دی تھیں، تو پھر لندن میں کیا ہم لینے جاتے ہیں؟ جب انگریز کہتے ہیں پھر ہمیں کیوں بھیجا تھا، ہم بھی رہتے. میاں نواز شریف صاحب پر ہم فوکس کرتے ہیں کہ انہوں نے آج پارٹی نے بہت پریس کانفرنس بھی کیا، حسن اقبال، شاہد خاقان عباسی نے کہا علاج کے بغیر واپس نہیں آئیں گے، ہمیں ڈسکریمنیشن کا سامنا ہے. حالانکہ کنوکٹڈ پہلی دفعہ پاکستان کی ہسٹری میں آدمی باہر گیا. کیا کہیں گے؟ میں تو کچھ نہیں کہوں گا. جو اس پہ عدالتی ڈبیٹ ہے، چلنے دیں اس کو، دیکھتے ہیں اس کا انجام کیا ہوتا ہے. نہیں، لیڈر کی کوئی ذمہ داری نہیں ہے، رول ماڈل ہوتی ہے. نہیں، رول ماڈل نہیں ایسا ہوتا. اب بیمار ہے، اس کا فیصلہ اس نے خود کرنا ہے. اپنی زندگی کا فیصلہ انسان خود کرتا ہے. اس میں تو مروور یہ کیس ابھی عدالتوں میں ہے، میں اس پہ کوئی ججمنٹ نہیں دوں گا. ٹھیک ہو گیا. تو بتائیے پاکستان میں جمہوری سسٹم جو جس کو آپ کہتے ہیں کہ چھوٹی قصبے سے کہیں کی بات شروع ہوئی ہوگی کہ لوگوں نے اپنے میں سے ایک اچھا آدمی تلاش کر کے پہلے چھوٹا سا بنایا ہوگا، کوئی پنچ بنایا ہوگا، پھر انہوں نے بڑے شہر بنے، پھر اس سے بڑے ان کو انتظام کے لیے ادارے وجود میں، پھر وہ جن کو کسی نے منتخب کیا انہوں نے کہا گیا کہ بھائی میں تمہارے حقوق کا تحفظ کروں گا اور آپ ہی جیسے زندگی بسر کروں گا. کیا ایسا ہے ادھر؟ دیکھیے، پہلی بات یہ ہے کہ ہمارا جو آئین ہے 1973 کا، 47 میں ہم نے آزادی حاصل کی، جدوجہد کی، جس طرح بھی آپ نے اپنے انٹرو میں کہا، لاکھوں قربانی ہیں اور بے مثال قربانی ہیں. دنیا میں اس قسم کی مائگریشن کبھی بھی نہیں ہوئی اور اس قسم کی تقسیم جو ہوئی ہے کبھی نہیں ہوئی جس پہ لوگوں نے اتنا لو دیا ہو. بڑی امپورٹنٹ ہے. اور قسمتی ہے کہ ہمارے اسٹوڈنٹس کو، ہمارے نوجوانوں کو اس کی اتنی زیادہ ڈیپتھ سے اسٹڈی نہیں کرائی جاتی، نہیں بتایا جاتا. آہستہ آہستہ یہ لوگ بھول جائیں گے، کیونکہ یہاں پہ زیادہ تر پنجاب سے مائگریشن ہوئی ہے، یو پی سی پی سے ہوئی. معاشرتی نہ ہماری ہے، کچھ لوگ زیادہ برسنگ ہیں. یو پی سی پی سے مائگریشن جو ہوئی، وہ لوگ وہاں پہ چلے گئے، میجورٹی کراچی. اور ہماری تھرڈ جنریشن چل رہی ہے اور ہم ڈی ایچ اے کے بنگلوں میں رہتے ہیں اور ہم بیریا ٹاؤن کے بنگلوں میں رہتے ہیں. ہم بھول گئے ہیں کہ کوئی قربانیوں کا کانسیپٹ ہے. مجھے اتنا دکھ ہوا کہ 6 ستمبر کو آپ کو پتہ ہے کہ مصطفیٰ آباد لیجانی کے پاس ان شہداء کی قبریں ہیں جنہوں نے ادھر برقی اور اسے بی آر بی پر شہادت دی. کوئی نہیں گیا. میں نے ڈی سی کو فون کر کے کہا کہ تیرے علاقے میں ہے اور تو جا. تو جب ہم ایسے لا تعلق ہو جائیں اپنی تاریخ سے تو پھر یہ ہوتا ہے. دوسری بات ہے جمہوریت 51% لوگوں کا نام ہے، 49 ہار جاتے ہیں، 51 جیت جاتا ہے. ہمارے ملک میں بدقسمتی ہے کہ پی این اے کی 51 ہونا چاہیے نا، یہاں 6 پارٹیاں 8 پارٹیاں ہوتی ہیں. نہیں، وہ 51 ہی ہوتا ہے. نہیں، 51 ہی ہوتا ہے. دیکھیں آپ دیکھیں دیکھیں نا، آپ دیکھیں اگر آپ ڈبیٹ کو سنجیدہ رکھنا چاہتے ہیں ٹھیک ہے، ورنہ میں کہوں گا آدمی تو 2% ووٹوں سے جیت جاتا ہے. یہ آپ چاہتے ہیں کہلوانا، تو پھر بھی جمہوریت ہے. پھر بھی جمہوریت ہے. یہاں آپ اپنا نظام بدل دیں، یہاں متناسب نمائندگی پہ چلے جائیں. اگر آپ نے فرسٹ کراس دا پول رکھنا ہے تو پھر یہی ہوگا. میں بات کر رہا تھا، آپ نے بیچ میں ٹوک کے وہ میری ساری ترتیب کو ڈسٹرب کر دی جو میں بات کرنا چاہ رہا تھا. نہیں، وہ مجھے دیکھیں، جمہوریت کو مجھے بات کرنی ہے، کرنی چاہیے مجھے. جمہوریت میں جب تک نظریات بھی ہوں گے جمہوریت کا فائدہ کوئی نہیں ہے. اور نظریات میں جب ہم بات کرتے ہیں تو عوام کو اگر آپ سامنے نہیں رکھیں گے، ان کی مشکلات کو نہیں رکھیں گے، ان کے مسائل کو نہیں جانیں گے، آپ محلے اور گلی میں نہیں رہتے ہوں گے، آپ چھوٹے سے گاؤں میں نہیں رہتے ہوں گے، تو آپ کو سمجھ نہیں آئے گی کہ آپ کیا کرنے جا رہے ہیں. آخری دفعہ پاکستان کے اندر جو نظریاتی انتخاب وہ 70 کا ہی ہے. اب مانے نہ مانے، مشرقی پاکستان میں بھی نظریاتی بحث چل رہی تھی، مغربی پاکستان میں جماعت اسلامی ورسز پیپلز پارٹی، بہت زبردست نظریاتی بحث تھی. پھر فوج پاکستان نے مداخلت کی، اس کے بعد پاکستان کے اندر نظریاتی بحث نہیں رہ گئی. اب اقتدار کی جنگ ہے، فوج کے ساتھ مل کے اقتدار میں آتے ہیں اور یہ چل رہا ہے سلسلہ. اور جو اس وقت اپوزیشن میں بیٹھے ہیں وہ یہ کوشش کر رہے ہیں کہ ان کے فوج پاکستان سے کچھ اچھے ٹرمز اینڈ کنڈیشن میں معاملہ طے ہو جائے تو وہ کل صبح پنجاب گورنمنٹ میں آ جائیں گے، کیونکہ پنجاب میں بہت کم پنجاب میں بہت کم نشستوں کا فرق ہے. تو یہ جمہوریت کو میں نہیں مانتا. میں اس جمہوریت کو مانتا ہوں جو میرے لیے ہو، جو غریبوں کے لیے ہو، کسانوں کے لیے ہو، مزدوروں کے لیے ہو، طالب علموں کے لیے ہو، خواتین کے لیے ہو، علاقے کی بہبود کے لیے ہو. جس طرح انہوں نے کہا کہ انہوں نے 3 چیزیں استعمال کی. انہوں نے کہا کہ ایسی جمہوریت ہونی چاہیے معاشی، دفاعی اور سوشل جو ہمارے ایشوز ہیں ان کو
ڈیل کرتی ہو، ان سے مقابلہ کرتی ہو، ہمیں آگے لے کے جائے اقوام عالم میں. تو میں اس جمہوریت میں بلیو کرتا ہوں. ابھی بھی میں اتنی بڑھاپے کے باوجود، اور میں آج بھی مطمئن ہوں کہ کچھ نہیں، ایک دن آئے گا ایسا کہ لوگ اس بات کو ریلائز کر لیں گے کہ جمہوریت کس چیز کا نام ہے. جمہوریت کسی بھی جھنڈے والی گاڑی میں بیٹھنا، سی ایم ہاؤس میں رہنا، پی ایم ہاؤس میں رہنا یا پریزیڈنٹ ہاؤس میں رہنا جمہوریت نہیں ہے. جمہوریت وہی ہے جو آپ لوگوں کے ساتھ انٹریکٹ کرتے ہو، ان کی بات کرتے ہو اور ان کے لیے کوشش کرتے ہو. فاطمہ، آپ پی ٹی آئی کی ظاہر ایک نمائندہ ہیں، تو بتائیے کہ اور بڑے کام کرنے والے ہیں ملک میں، یعنی لوگوں کو ڈیلیور کرنا ہے، بھوک ہے، ننگ ہے، بے روزگاری ہے، ملاوٹ ہے، بیڈ گورننس ہے. تو میاں نواز شریف کا ایشو اتنا بڑا ہے کہ وہ عدالتیں اپنے طور پر وہ کام کرتی ہیں، کرتی رہیں گی. تو آپ کے سارے منسٹر یعنی وہ ٹی وی پر آ کے وہ پھر ٹویٹ اور اس قسم کی چیزیں کرتے رہتے ہیں، حالانکہ مقصود جب سب جھوٹس کیس ہو تو اس سے نے کیا لینا دینا. آپ نے پہلے میں جمہوریت کی بات کر لوں یا آپ نے جو سوال جو مرضی کر لیں وہ بات کریں. میں آپ کے سوال کا جواب دیتی ہوں کہ یہ جو اس میں ہمارا تو کوئی عمل دخل نہیں ہے. پہلے اگر ہماری حکومت کا اس میں عمل دخل ہوتا تو نواز شریف جو ہے نا وہ باہر جا ہی نہیں سکتا. تو آپ نے بھیجا تو لیکن یہ کہ وہ اس پہ ہر 2 منٹ بعد جو ان کی جس طرح کی رپورٹس آ رہی تھی کہ جی وہ تو ابھی مرے کہ ابھی توبہ استغفر اللہ افتخار صاحب سوری کہ ذات کے کہیں ابھی خدا نہ خواستہ اللہ کو پیارے نہ ہو جائیں یا ابھی نہ ہو جائیں. اس طرح حکومت کو اتنا پریشرائز کیا ہوا تھا، اتنے سے ان کے پلیٹلیٹس دن بدن کم ہوتے جا رہے تھے. ایون کہ عدالتوں نے بھی کہہ دیا کہ اگر نواز شریف کو کچھ ہو جاتا ہے تو اس کی ذمہ داری کون لیتا ہے. تو یہ عدالتوں نے ان کو بھیجا، ہم نے تو نہیں بھیجا. جب ایک بندے کو اس طرح کر رہے تھے کہ بالکل ابھی وہ شاید اللہ کو پیارا ہو جائے گا تو پھر تو ان کو رکھنے کا جواز نہیں تھا. لیکن وہ اتنے کے ساتھ کیوں کہتے ہیں کہ انکوائری کرو؟ آپ کے منسٹر بھی کہتے ہیں کہ جی یہ سازش ہوئی ہے، ہمیں دھوکہ دیا گیا ہے. عمران خان خود کہتا ہے کہ بڑی سخت غلطی ہوئی ہے، مجھ سے دھوکہ ہوا ہے. تو وجہ یہ کیا بات ہوئی؟ بھی چلے گا، بس چلے گا. پھر جب ٹھیک ہو چلے گئے تو کوئی ایک دن تو دکھایا ہوتا کہ وہ ہاسپٹل گئے. وہ تو ماشاءاللہ اتنی اچھی صحت کے ساتھ سرخ و سفید رنگت کے ساتھ اپنے بچوں کے ساتھ چہل قدمی کر رہے ہیں، ریسٹورینٹ میں پھر رہے ہیں، گھوم پھر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ ان کو صحت دیے، ہماری تو دعا ہے. لیکن اتنے بھی وہ بستر مرگ پہ نہیں ہے کہ وہ اگر وہ وعدہ کر کے گئے تھے یا جن لوگوں نے ضمانتیں دی تھیں، جن لوگوں نے یہ کہا تھا کہ اگر وہ واپس نہیں آتے تو وہ ہم سیاست چھوڑ دیں گے اور ہم گارنٹی دیتے ہیں. شہباز شریف نے گارنٹی دی. تو اب اگر وہ واپس، اب عدالتیں ان کو کہہ رہی ہیں واپس آنے کے لیے، تو اب ان کو واپس آنا چاہیے، آ کے پیش ہونا چاہیے. حکومت اب اگر حکومت اس بات پہ اسٹینڈ لے لیے کہ اگر عدالت نے کہا تھا چلے جائیں، اب اگر عدالت نے کہا تو ان کو آنا چاہیے. السلام اقبال صاحب، خیریت سے؟ کیسے ہیں؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ اللہ کا فضل رب کا احسان ہے. افتخار چودھری صاحب بھی بیٹھے ہیں، بریگیڈیئر غضنفر سید صاحب بھی بیٹھے ہوئے ہیں، اور فاطمہ عثمان صاحب ہیں. بریگیڈیئر صاحب کو سلام کہیے میرا، چودھری صاحب افتخار کو بھی سلام کہیے. وہ مجھے جانتے تو نہیں ہیں، میں ان کو جانتا ہوں. نہیں جانتے ہیں آپ کو. کیوں؟ آپ دودھا وزیر اعلیٰ وہاں رہے ہیں تو کون نہیں جانتے، لیکن آپ بڑے پیارے انسان ہیں. آپ کا تو آدھا وزیر اعلیٰ بننا کوئی بڑا مسئلہ نہیں ہے. اچھا سردار صاحب، یہ بتائیے کہ آج ہم 2-3 موضوع رکھے ہوئے ہیں. اس میں یہ پہلے ہم نے ابتدا کی تھی کہ آج پوری دنیا میں یوم جمہوریت منایا جا رہا ہے. پہلے تو پتہ ہے پاکستان میں جمہوریت ہے، اور دوسرا یہ ہے کہ میاں نواز شریف صاحب کی جو ایک اپلیکیشن تھی یعنی العزیزیہ کی، وہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے 2 رکنی جسٹس صاحبان نے رد کر دیا گیا ہے کہ وہ سرنڈر کریں، اور جب ملکی قانون ہے تو وہ واپس آئیں. ان کی وہاں جا کے وہ کسی ہاسپٹل میں داخل ہی نہیں ہوئے. نائب کا یہ موقع ہے، کیا کہیں؟ دیکھیے جی، جمہوریت تو ساری دنیا میں، ماڈرن دنیا میں تو جمہوریت کے بغیر تو کوئی سسٹم چل نہیں رہا. جہاں سے چلی ہے وہاں پہ آپ دیکھ لیجیے جمہوریت کتنی آگے گئی ہے. ہمارے یہاں بدقسمتی سے برصغیر پاک و ہند میں جو سلسلہ چلا، برابر والے کچھ گزارا کرتے ہیں. ہماری سٹوری جو ہے، ہماری کہانی جو ہے، تھوڑی سی چیکرڈ ہے اقبال صاحب. ہم نے اس کو اس طریقے سے نہیں لیا، اس لیے میں کبھی کبھی گستاخی کر جاتا ہوں. کہتا ہوں کہ ہمارے یہاں جو ہے جمہوریت جو ہے وہ مجبوریت ہے جی. اب مجبوری حالت میں ہم آ جاتے ہیں. تو اس کے بعد پارٹیز اگر چاہتی تو بہت اچھے قسم طریقے سے کام کرتی جی. بہرحال بہت لمبا سلسلہ ہے یہ، اس کو میں نہیں کرتا ہوں. آپ نے بات یہ کی کہ میاں صاحب کی جو ہے درخواستیں وہ رد ہو گئی ہیں.
میں سمجھتا ہوں کہ میاں صاحب جس لیول کے لیڈر تھے، میری ان سے انٹریکشن ہوئی تھی 2013 میں جب میں چیف منسٹر تھا، ہم نے بہت سی باتیں کی، میں جو کہا میں نے میرے دل کی آواز تھی اور ایک سیدھی آواز تھی، مجھے کسی سے کوئی غرض اور لالچ نہیں تھا جی، لیکن میں چاہتا تھا کہ ان سے کہ وہ کر سکتے ہیں، وہ ڈلیور کر سکتے ہیں۔ پاکستان کی جو کمپوزیشن ہے جی، ڈیموگرافی جو ہے، اس میں میاں صاحب جس علاقے سے تعلق رکھتے ہیں سب کے سب آج کل انگلیاں وہیں اٹھاتے ہیں، اور بڑے مزے کی بات ہے کہ اب وہاں کے خود لوگ بھی اپنے اوپر انگلیاں اٹھاتے ہیں، تو پھر اتنا وزڈم کیوں نہیں آتا؟ میاں صاحب یہاں رہ جاتے، مقابلہ کرتے، دیکھتے جی۔ دیکھیے جب آپ فیلڈ میں رہتے ہیں، جب بیٹل فیلڈ بھی اگر تھی تو یہاں رہتے تو بہت بڑا کچھ نام بھی ہوتا، اور ملک کے اندر یہ الٹی سیدھی باتیں جو چل رہی ہیں اب اس وقت تک جو ہے نا، اس کو پینڈومونیم بھی کہتے ہیں، میں اس کو کہتا ہوں کہ یہ پیتھولوجی ہے۔ پیتھولوجی یہ ہے کہ نارمل اجزاء جب آپ کے غلط کام کرتے ہیں تو فزیولوجی ختم ہوتی ہے، پیتھولوجی آ جاتی ہے۔ تو میاں صاحب کو ابھی بھی وقت ہے، ان کی پارٹی کو بھی، کہ وہ سوچیں، اور باقی پارٹیاں بھی جو کچھ ہوا ہے اس کو بھی کریکٹ کر سکتے ہیں جی۔ یہ کرپشن، یہ زیادتیاں، یہ گندگی ملک میں ہے، ہمیشہ سے ہے جی، لیکن اب یہ کہ اب تو ٹائم آ گیا کہ اب ہم سوچیں بھائی 100% پیورٹی نہیں ہونی چاہیے بھی، کیونکہ 100% اگر آپ کسی کو آکسیجن بھی دیں گے وہ پوائزننگ ہو جاتی ہے، لیکن یہ کہ مل بیٹھ کے سیاسی لوگ جو جمہوریت کو آگے کیری آپ کے جو خیالات ہیں کیا اس طرح ہوگا؟ کیونکہ یہاں تو سیاسی مخالفت کی جو ہے وہ ڈیفینیشن وہ تو ذاتی مخالفت ہے، یعنی بھلے کوئی اچھا بھی کام ہو تو انہوں نے مخالفت کرنی ہے۔ آپ پچھلے دنوں آپ دیکھ رہے تھے کہ جو ایف اے ٹی ایف بل تھا وہ حالانکہ نیشنل ایشو تھا، کسی نے اس میں بارگیننگ کی، اور وہ ابھی تک اجلاس ہونا ہے فرانس میں، اس میں ہم پھنسے ہوئے ہیں۔ یہاں تو مثلاً سیاسی پارٹیاں لیڈر کے زیر تابع ہوتی ہیں، یا ضمیر کی آواز کدھر ہے؟ دیکھیے یہی مسئلہ ہے اقبال صاحب، میں آپ کے سامنے بیٹھا ہوا ہوں، سیاست ایک کاروبار، ایک بہت بڑے لیڈر نے میرے والد سے کہا تھا، بابا نے کہا کہ آپ کاروبار کرتے رہے، میں کاروبار نہیں جانتا، سیاست جو ہے میرے لیے عبادت ہے جی، عبادت کرنے کی بات ایک منٹ رکیے گا، برگیڈ صاحب شیئرنگ کیجیے گا جو کر رہے ہیں، کیونکہ اسی میں پھر بات نکلتی ہے کہ بہت بڑی بات کہی نا کہ سیاست کاروبار نہیں ہے، اور یہ اس کاروبار کے سیاست جو کاروبار نہیں ہے، یا کاروبار اور سیاست کنفرنٹ کرتے ہیں تو اس میں تو اور کچھ بھی نہیں ہے۔ آپ اپنی خلفائے راشدین کے پہلے دور میں حضرت ابوبکر، اپنا حضرت عثمان غنی، حضرت عمر کے مکالمے میں چلے جائیں کہ وہ جا رہے تھے دکان پہ، تو انہوں نے کہا کہاں جا رہے ہیں؟ ان کو شاپ پہ، اور ان کا جی آپ تو خلیفہ ہیں تو آپ شاپ، انہوں نے بند۔ تو یہ تو چیزیں مطلب اس میں کوئی دو رائے ہے نہیں، ہمارے پاس تو ایسی باتیں، لیکن اب دنیا میں نا سسٹم، اب پاکستان میں تو آئی ایم سوری ٹو سے، لیکن چاہے وہ ڈکٹیٹوریل پیریڈ تھا یا چاہے وہ آپ کا جمہوری پیریڈ تھا، سیاست جو ہے وہ کاروبار ہی رہی ہے۔ اگر آپ دیکھیے تو اس کے اندر سے جو لوگ نکلے ہیں وہ اتنے نتھر کے نکلے ہیں کہ وہ اب مطلب ایلیٹ بن بیٹھے ہیں، اور وہ ایلیٹ ہیں جو آپ کی سیاست کو رول کریں۔ تو جب ایلیٹ سیاست کو رول کریں گے تو تھیری سیاست کی یہ کہتی ہے، اور بہت بڑی تھیری یہ کہتی ہے کہ اگر آپ اپنا پہلے ہی ایک شخص کو ایک مطلب گولڈ کو لا کے بٹھا دیں گے تو وہ فردر ڈائمنڈ بننے کی کوشش کریں گے۔ سردار صاحب جو بات کر رہے تھے کیا کہیں گے؟ آئی ایگری، دیکھیں اس پہ تو ڈبیٹ ہے ہی کوئی نہیں۔ میں تو خود پولیٹیکل ایکٹیوسٹ ہوں، اور میں اس پولیٹیکل پارٹی میں تھا جس پولیٹیکل پارٹی نے پاکستان کے اندر بنیادی طور پہ غریب آدمی کو ووٹ کا حق دیا، اور اس کو اتنا اقتدار دیا، اتنی طاقت دی، اتنی پاور دی کہ اس نے یہاں کے برج الٹ کے رکھ دیے۔ اللہ دتا نے 24-25 روپے خرچ کر کے نکیوں کو شکست دے دی۔ بات کچھ چھوٹی تو نہیں تھی، پورا قصور اٹھا کے وہی ہے کہ اب آپ دیکھیں پورا لاہور دیں، بات دیکھیں، بات کی تو بات سننے کا حوصلہ بھی رکھ لیں۔ آپ اس پارٹی کو نہیں پسند کرتے نہ کریں، لیکن اس پارٹی کی بات کیے بغیر، یا مجیب الرحمان کی بات کے بغیر، یا باشانی کی بات کے بغیر، یا ولی خان کی بات کے بغیر، یا شاہ محمد درانی کی بات کے بغیر، یا بزنجو کی بات کے بغیر، یا مینگل کی بات کے بغیر، یا مفتی محمود کی بات کے بغیر ہمارے پاکستان کی پالیٹکس اور جمہوریت جو ہے، ظہور رائے کی بات کے بغیر، نصر اللہ خان صاحب کی بات کے بغیر جمہوری عمل اور جمہوری پروسیس کی بات کی جا سکتی نہیں۔ ایک بات کاروباری بات جس طرح کی گئی ہے، ٹھیک ہے، آرٹیکل 62-63 میں جہاں آپ نے بہت سی ایسی چیزیں شامل کر دی ہیں جن پہ عمل ہی نہیں ہے، آپ شامل کر دیں کہ لکھ دیں کہ جو آدمی کاروبار کرتا ہوگا
وہ الیکشن نہیں لڑے گا. چلو آگے چلتے ہیں کیونکہ پھر سبجیکٹ رہنا جائے. فاطمہ کیا کہیں گے اس پر تھوڑا سا؟ جی میں سردار صاحب کی بات سے بالکل ایگری کرتی ہوں. انہوں نے بالکل صحیح کہا ہے کہ سیاست اور صحافت آج کل کاروبار بن چکے ہیں. صحافت کا بول مجھے ایسا سمجھ آئی ہے. یہ آپ اپنے پی ٹی آئی والے اپنے نہیں سردار صاحب آپ نے یہ تو نہیں کہا. جی میں نے پی ٹی آئی کے لیے نہیں کہا جناب. ایک بہت بڑا پاکستان کا لیڈر میرے والد سے بات ہوئی. میرے والد کو آپ جانتے ہیں جی. میں نان اینٹی نہیں ہوں. میں بہت غریب ہوں. میں نے سیاست میں سب کچھ گنوا دیا. سر نہیں یہاں پہ بحث یہ ہو رہی ہے کہ یہ خاتون کہہ رہی ہے پی ٹی آئی کی کہ آپ نے صحافت کو بھی کہہ دیا. آپ نے لفظ صحافت استعمال ہی نہیں کیا. نہیں میں نے صحافت کا تو نام نہیں لیا لیکن سوسائٹی ساری میں سب یہ ہے. اچھا سردار صاحب ہمارے ساتھ رہیے گا کیونکہ ہم بریک کی طرف جا رہے ہیں. تو میں یہ ہے نا صحافیوں کے خلاف ہے نا یہ. تو اب یہ ان کو پہلی دفعہ پاکستان میں پہلے تو روٹی کپڑا مکان ایک سلوگن تھی. یہ پہلی دفعہ ہم اب لوگوں کے لیے جو ہماری ہاؤسنگ اب شروع ہو رہی ہے نیا پاکستان ہاؤسنگ میں باقاعدہ ہم صرف یہی نہیں کہ ہم ہر جگہ جو بھی سوسائٹی بنے گی اب اس کے اندر غریبوں کی ہاؤسنگ رکھیں گے. باقاعدہ ان کے لیے ہم نے پیکج دیا ہے 30 ارب روپے کا. ان کو سبسڈائز کر کے گھر دیں گے. ان کے لیے ہم کم انٹرسٹ ریٹ 5% انٹرسٹ ریٹ پہ اگر وہ بینک سے پیسہ لیتے ہیں تو ان کو کم انٹرسٹ پہ یعنی پہلی دفعہ. جی ناظرین آپ عمران خان صاحب کی تقریر سن رہے تھے. بگیڑی صاحب عمران خان صاحب آج لاہور میں انہوں نے ایک زبردست دورہ کیا ہے. اس میں ایک تو ڈسٹرکٹ تو میرے خیال کے مطابق گجرپورہ جو رنگ روڈ کا مسئلہ اندوناک واقعہ ہوا ہے جس کے تحت پوری قوم ایک صدمے سے دو چار ایسے کیس ہوتے رہتے. لیکن جس طریقے سے یہ ہوا جس طرح ٹریٹ کیا گیا جس طرح پھر پولیس افسر کی بیان آیا اس کی وائبریشن آپ نے دیکھا کہ سینٹ اسمبلی اور ہر آدمی نے محسوس کی. وزیر اعظم کا یہ دورہ اس سلسلے میں بھی ہے. تو کسی کے اس کے دوران انہوں نے ہاؤسنگ پروجیکٹ جس کو آپ کہتے ہیں کہ ریور فرنٹ کا بھی افتتاح کیا ہے. یہ دریائے راوی کے اوپر بڑا پرانا ایک منصوبہ ہے. مسلم لیگ نون نے بھی اس کے اوپر سیکشن 4 کیا تھا. پھر حکومتیں آتی نہیں پیپل پارٹی دور میں پہلے چودھری کہتے ہیں ہم نے بھی کیا. جس طرح پاکستان میں اگر آ جائے کہ اگر آپ شاہی قلعے کی بات کریں تو کوئی نہ کوئی پارٹی کہے گی جی یہ میرا خواب تھا یعنی میں نہیں کیا تھا. اب یہ ہے کہ اس پر کیا کہیں گے جو سلسلے میں تھوڑی سی ڈیولپمنٹ ہوئی ہے وہ عورت کا بیسک مسئلہ ہم کرتے ہیں. اس پر اپنا ٹیک دیجئے کہ وہ جو لوگ پکڑے گئے ہیں اس سے پہلے انہوں نے کئی وارداتیں کی. وارداتیں آج بھی ہو رہی ہیں. اب قانون سازی ہونے جا رہی ہے. جذبات بکھرے ہوئے ہیں. بات یہ میں کچھ بھی نہیں کہوں گا اس پہ. صرف اتنا کہوں گا کہ اگر مجید اچکزئی چھوٹ سکتا ہے اور اس کی ویڈیو کس نے نہیں دیکھی. اب اس میں کسی کے اوپر وہ بلیم بازی نہیں کر رہا لیکن بعض چیزیں ہوتی ہیں. آپ نے جب قانون شہادت کے اوپر جب ٹیررزم کا لا بنایا اس کے اندر بہت ساری اینٹی ٹیررزم لا بنایا. اس کے اندر بہت ساری چیزیں ایسی شامل کی جو نارمل قانون کے اندر اویلیبل نہیں تھی. جیسے ٹیلی فون کا سننا پہلے قانون میں نہیں تھا. اس کے علاوہ جو اپنا ٹیکنیکل ایویڈنس ہے وہ پہلے قانون میں نہیں تھا. آپ نے اس کے اندر ڈالا. میرا کہنے کا مطلب ہے کہ قانون اسٹیٹک نہیں ہوتا. It never goes کہ جی میں آ کے کہوں کہ there are circumstantial evidences which are available on ground. تو وہ اگر یہ ہو سکتا ہے اگر جتوئی لڑکا جس نے بندہ مارا وہ اپنا عدالت سے نکال کے وکٹری کا نشان بناتا ہے. آپ کے یہ اپنا کیولری گراؤنڈ کے باہر کانجوؤں کے ایک بچے کو قتل اگر اس کی ماں سپریم کورٹ کے اندر جا کے ہاتھ باندھ کے کہہ سکتی ہے کہ میری بیٹی ہے مجھے معاف کر دیں تو آپ کس سسٹم کی بات کر رہے ہیں؟ کس سسٹم کی بات یہ ہے. ایک اور چیز آپ دیکھیے ایک اور بڑا مری میں سیاحوں کو مارا گیا ٹورسٹ کو مارا گیا کتنی دفعہ. میں کہتا ہوں کون جس چیف منسٹر کو روکتا ہے کہ اس ہوٹل کو فوراً بند کرا دے؟ معمولی سی بات. کون یہ کہتے ہیں یہاں کیا ہے ہمارے یہاں کیا ہے نوٹس لے لیا. یار لعنت ہے ایسے نوٹس پہ جس کا ایکشن کوئی نہیں ہوتا. یہ بات ٹھیک ہے. ہمارا سسٹم کی جو فیلئر ہے وہ یہ جو اللہ کرے لیکن یہ جو متاثرہ خاتون تھی اللہ میاں نے اپنی حفظ و ماں وہ فرانس سے آئی تھی. یار بچوں کو وہ کہتے یہ ہیں بچوں کو اسلام پڑھانے آئی تھی. خدا کو مانو یار کس کون سی حکومت ہو رہی ہے کون سا سسٹم یہاں پر ہے. کیا ہم بات کر رہے ہیں جمہوریت کی
کیا ہم بات کر رہے ہیں یہ بھی تو ہے اگر میڈیا جس طرح مجھے بتائیں کہ وہ ہوٹل آج تک سیل کیوں نہیں ہوا جنہوں نے ٹورسٹ کو مارا ہے؟ جواب دے کوئی اس بات یہ بات ٹھیک اگر کوئی ایڈمنسٹریٹر ایفیکٹو ایڈمنسٹریٹر ہوتا وہ کہتا باقی تو باتیں بعد میں ہوں گی نا، جا کے پولیس 1000 کام کرتی ہے، اسپیشل برانچ 1000 کام کرتی ہے، پہلے تو جا کے پھیٹی لگاؤ نا اس عملے کی، اور اس کے بعد ہوٹل کو کر دو سیل، اس کے بعد دیکھیں گے کیا ہوگا۔ بریگیڈ صاحب اس پر میں آپ کو یہ ٹیک لوں گا جس طرح یہ واقعہ ہوا یہ چیزیں کہاں سے شروع ہوا ہے بات؟ اللہ کرے اس واقعے کا کوئی حل نکلے، لیکن ہمارے یہاں جس طرح پروسیکیوشن ہوتی ہے، جو مجید اچی گئی کی پروسیکیوشن ہوئی تو اس کے اوپر آبزرویشن یہ ہے کہ جی وہ پروسیکیوشن تو کیس ہی نہیں ثابت، اللہ ہی رحم کرے، ہماری قوم ایک دم کھڑی اٹھ ہوتی ہے۔ شبنم کیس کا آپ کو پتہ ہوئی ہے نا، سوشل میڈیا کیس کے لوگ چھوٹ گئے، لیکن کیا سوشل میڈیا کی ایویڈنس آپ کے مختلف جگہوں پہ انکلوڈ کر لی جائے گی؟ اگر تو انکلوڈ کر لی جائے گی تو آپ ڈالیں، ادروائز سر جو پہلے ہوتا رہا ہے۔ مقصد یہ ہے کہ جس وقت سوشل میڈیا یا میڈیا ایک واقعے کو اس طرح زیادہ کرتا ہے تو جو پولیس ہے گھبرا کے کسی بے گناہ کو پکڑ کے اس کو تختہ دار تک لے جاتی ہے۔ میری بات ایک یاد رکھیے گا، تاریخ ہی کہتی ہے جو قومیں بے ہوش ہو جاتی ہیں اس میں کوئی سسٹم نہیں چلتا۔ جی افتخار صاحب آئے گی میں بریڈی صاحب کے تمام جذباتی نہیں، آپ اس معاشرے میں آج سے نہیں پروگرام کرتے، سب سے بہترین پروگرام آپ کا۔ میرا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ کہاں شبنم کیس کا لے لیں، مختارہ مائی کا لے لیں، اس دوران ایک ہائپ اٹھتی ہے، سارے آدمی پر سوچتے ہیں، پھر یہ ہے کہ اس سے بڑے واقعات ہونے شروع ہو جاتے ہیں۔ سر بات یہ ہے کہ جو بات بریڈی صاحب نے کیا اس کا جواب ہمارے پاس ہونا چاہیے کہ کیا ہم اپنے لا آف ایویڈنس کو بدلنے کو تیار ہیں؟ کیا ہم عدالتوں میں مقدمات کو ایک ٹائم فریم میں طے کرنے کو تیار ہیں؟ یہ دو بنیادی وجہ ہیں۔ جہاں تک خواتین کی بے حرمتی کے معاملات ہیں، اس پہ جو یہ فیصلہ عمران خان کر رہا ہے، میں نے عمران کی کبھی حمایت نہیں کی، لیکن آج میں نے صبح ٹویٹ کی تھی عمران کی حمایت میں، کیونکہ عمران نے جو یہ فیصلہ کیا ہے کہ اس مرد کو اس طاقت سے ہی محروم کر دو جس طاقت کا وہ ناجائز استعمال کرتا ہے۔ یہ میری تھیوری بہت پہلے تھی اور میں نے اس کا اظہار ٹی وی پروگراموں میں کیا تھا، تو لوگوں نے مجھے برا کہا تھا کہ تم کیا گھٹیا باتیں کرتے ہو۔ میں بڑا خوش ہوں کہ عمران نے یہ فیصلہ کیا ہے اور میں امید کرتا ہوں کہ اس قسم کا ایک لا آئے گا۔ پھر لیکن مسئلہ وہ ہے جو برگیڈ صاحب کا ہے، مجھے سزا دینے کے لیے آپ کو ایک پروسیکیوشن چاہیے، آپ کو ایک ایسا کیس چاہیے سالڈ قسم کا تاکہ جج کے آگے پیش ہو تو میرے لیے رستہ نہ رہے۔ اب وہ کیسے ممکن ہے؟ ڈی این اے ٹیسٹ، ہمارے دیہی علاقوں کے جو تھانے دار ہیں، جو آئی او ہیں، انفارمیشن آفیسرز، انویسٹیگیشن آفیسرز، ان کے پاس تو یہ تعلیم ہی نہیں ہے۔ وہ تو ایک اگر وقوع ہو جاتا ہے وہاں سے انہوں نے ڈی این اے کیسے کلیکٹ کرنا ہے۔ دیکھیں یہ آپ کو پاس ٹائم نہیں ہے، لیکن مجھے احساس ہے کہ یہ باتیں اب ہمیں کرنی چاہیے کیونکہ تب ہی بہتری کے امکانات ہیں۔ یہ جو بات کر رہے ہیں نا مجید والی، مجید چوک میں کھڑا ہے، اس کو ایک کار آتی ہے، ہٹ کرتا ہے، میرے پاس اس ویڈیو میں اس میں ویڈیو موجود ہے، لیکن پھر اس کے بلوچ دوست کہتے ہیں کہ اس کے خاندان نے ان کے ساتھ معاہدہ کر لیا۔ اب یہ خاندان کے ساتھ معاہدہ کرنے کا معاملہ ضیاء اللہ کے دور میں فوٹو چاہیے، وہ کلا ہے صرف فوٹو یہ جو قانون ہے یہ آپ نے اس کو شامل کیا جب ضیاء اللہ کا اقتدار آیا کہ بھئی اس میں اپنا اسلامی قانون شامل کر لو، تو پھر یہ ہے پھر جس کے بعد پیسہ ہے اس نے فائدہ لینا ہے۔ میں عورت کی بات کر رہا تھا، عورت کے معاملے میں یہ یقینی بنایا جائے کہ کسی سطح پہ بھی کوئی مرد تفتیش چھوڑو، اس کا بیان لیتے وقت، اسے بات کرتے وقت، اس سے گفتگو کرتے وقت عورت ہی جائے گی، مرد نہیں جائے گا، مرد نہیں جائے گا۔ افتخار صاحب آتے ہیں سردار صاحب، آپ کا یعنی ٹیک بڑا ضروری ہے کیونکہ آپ دیکھیں نا کتنا بلوچستان سے آپ کا بھی ٹیک آنا چاہیے۔ یہ لاہور میں جو واقعہ ہوا آپ نے سارا دیکھا کہ یہاں بہت زیادہ یعنی لوگ اداس ہیں اور غصے اور غم میں ہیں کہ موٹر وے کا جو حصہ ہے لنک روڈ، اس کے اوپر جو واقعہ ہوا آپ کے سامنے ہے، اس پر کیا کہیں گے کہ ہمارا معاشرہ اس حد تک گر چکا ہے یا لا انفورسمنٹ ایجنسیاں اپنا کام کرنا چھوڑ گئی؟ دیکھیے یہ واقعہ جو ہوا ہے یقیناً اس کی وجوہات تو بہت ساری ہیں، جس میں سب سے بڑی وجہ یہ ہوگی کہ وہ لا انفورسمنٹ ایجنسیز جو ہیں وہ بالکل ناکام ہیں۔ یہ سیدھی سی بات ہے، ورنہ تو ہم مسلمان ہیں، ہم قبائلی بھی ہیں، ہر طریقے سے کم از کم ہمارے مذہب میں تو
सजा सबको पता है जनाब। अभी आपको इमरान खान साहब जो फरमा रहे हैं कास्ट्रेशन अपनी जगह पे, वरना तो 100 कोड़े और रजम की सजा तो जनाब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुरान के जरिए से बता दी है हमको जी। लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज बिल्कुल काम सही नहीं कर रही हैं। इकबाल साहब मैं आपको बताऊं, आपने अभी याद किया, जो पावरफुल आदमी है वो अपना काम निकाल जाते हैं। अब देख लीजिए कि हमारे ऑफिसर किस ग्रेड के लोग हैं जी। CCPO कहता है कि इसको ऐसे नहीं करना चाहिए, ऐसे नहीं करना चाहिए, हालांकि ये उनका काम नहीं था। उनको बोलने से पहले सोचना चाहिए था कि जो मैं इतना बड़ा आला ऑफिसर हूँ और मैं ये ऐसी छोटी बात कर रहा हूँ। एक ये जो एक रैंकर SHO बनता है ना जी, मुझे तो लगता है इनकी सोच उस SHO जितनी थी। और करप्शन पुलिस में यकीनन अगर कोई कहता है कि करप्शन नहीं है तो फिर घोड़ा घास नहीं खाता। इकबाल साहब, मैं इस सिस्टम को देखता आ रहा हूँ बचपन से लेके आज तक। इस सिस्टम को ठीक करना चाहिए था सबको। कैसे ठीक करें, क्योंकि असेंबली में तो जब ये बिल पेश होगा तो आपने कई जमातें इसकी मुखालफत कर रही है, कहते हैं इंटरनेशनल जो है वो लोग हमें कहेंगे कि इतने जालिम है। नहीं मुल्कों में दुनिया में नहीं सर, आपने को किसने कह दिया है? सिर्फ वो बात हो रही है फांसी के मामले पे, वही बात। लेकिन जो देखिए फांसी तो कोई हल नहीं है। मुल्क में फांसी लगी है, मैं नाम नहीं लूंगा। नहीं वो ये कहा क्या है, उसने मुजरिमों को फांसी देते हुए जज ने क्या कहा है? मैं तुम्हें फांसी दे रहा हूँ, ये पाकिस्तान नहीं है, ये बांग्लादेश में हुआ है। नहीं देखे ना, बात ये है कि जो इमरान खान तजवीज कर रहा है, मैं आपको बताऊं वो बेहतर है। रोज जिंदा रहेगा, रोज वो बंदा मरेगा। दैट इज द ओनली पनिशमेंट जो उसको दी है। एक आदमी को लटका के उसके गले में फांसी लगा, लाश गिर गई, खत्म। इन लोगों को इबरतनाक सजा दी जानी चाहिए। इबरतनाक का लफ्ज क्या होता है? ये उसकी थोड़ी सी डेफिनेशन एक कानूनी तौर पे, इखलाकी तौर पे ये जिसका तस्करा इमरान ने किया है। और बिल्कुल इमरान को सपोर्ट मिलेगी, पार्लियामेंट से भी मिलेगी, आप बेफिक्र रहें। नोबडी विल अपोज इट, नोबडी कैन अपोज इट। और औरतें जितनी आज मेंबर बैठी थी वो बहुत बोल रही हैं और इसको अपोज कोई नहीं करेगा। अल्लाह करे साहब इस फातिमा क्या कहेंगे? सर देखिए, अब ये पहले भी इन क्राइम्स में मुलव्वस रहा था। ये जो क्रिमिनल है जो अभी तक पकड़ा नहीं गया है, इसने पहले भी इस तरह किया, माँ बेटी के साथ किया। और इस मतलब ये बहुत सारी डकैती और इस तरह की वारदातों में मुलव्वस रहा और फिर ये खुलेआम फिरता रहा। पहले तो एक ये भी सवालिया निशान है। उसके बाद अगर उसकी सजाओं का है तो जैसे औरतों में और सब में गमो गुस्सा है। इसी तरह एक दफा मैं भी वहां से उसी जगह से रिंग रोड से गुजरी थी तो मैं सोचती हूँ तो मेरे अभी भी रोंगटे खड़े हो जाते हैं कि मैं रास्ता भूल गई थी और मैं उस तरफ को निकल गई थी। तो मैं उस वक्त अपने आप को रख के सोच रही थी कि अगर खुदा ना खास्ता मैं मतलब जैसे मेरे पे गुजरती वैसी उस पे भी गुजरी होगी बेचारी पे, तो इसके लिए सख्त से सख्त सजा होनी चाहिए। लेकिन मेरे ख्याल में अगर मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू दूं तो मैं ये कहूंगी कि जो इस्लामिक सजाएं हैं ना उन पे बहस हमें करनी बनती नहीं। अगर ये तो ऐसे ही हो गया जैसे हाँ आप कही कि नमाज जो है आप 5 नहीं तो 6 पढ़ लें, पढ़ सकते हैं कि नहीं पढ़ सकते, नमाज पढ़ सकते हैं। ठीक है, इस पर कोई डिबेट नहीं है। अगर अगले मौजूद की तरफ जाना है तो आपका फिक्र रहा तो नहीं गया जी? कोई फिक्र रहा तो नहीं गया, हमने अगले मौजूद की तरफ जाना है। हाँ जी, देखिए सीधी सी बात है, मैं ये कहता हूँ कि इस मुल्क में कब आएगा कानून, किस वक्त हम ये सोचेंगे। हम सब का काम है, हम पे फर्ज है कि हम अपने मुल्क को एक अच्छा मुल्क बनाएं और यहाँ पे आवाम को कोई ना कोई तो फैसिलिटी दे जी। इस वक्त बिल बैठ के लीडर्स को छोड़ दीजिए जी, अपनी पार्टी के मंशूरों को ठीक कर दे, उस मंशूर पे सीधा सीधा चले। लीडर आने जाने वाले ठीक है सर, लाइन पर रहिएगा। इफ्तिखार साहब, नैब के चेयरमैन, क्योंकि एक रिवाज बन चुका है कि मैंने खुद भी देखा है कि हमारे टीवी चैनल के ऊपर यानी ज़ाहिर फौज पर तो कानूनी पाबंदी है बात करने पर और अदलिया पर भी कॉन्स्टिट्यूशन है, लेकिन मैंने कहा चेयरमैन नैब को हर वक्त इस तरह कहते रहते हैं जी वो तो जी न्याजी नैब गठजोड़ है। हालांकि जिन पार्टियों ने लगाया था आपको भी पता है। आज उन्होंने ये कहा है कि जो लोग कहते हैं कि हमने तेले की करप्शन नहीं की, इतनी हमने रिकवरी की है और उनको नजर कुछ नहीं आता, उन्होंने अरबों की की है। इस पर क्या कहेंगे? आज उनको बयान देना पड़ा। पहली बात तो है कि जो उन्होंने रिकवरी की है उसका अखबार में इश्तिहार दे दें और जिन लोगों से रिकवरी की उनके नाम, उनकी वल्दियत, उनके एड्रेसेस और रिकवरी जो अमाउंट उन पे थी लूटमार की और जो इन्होंने प्ली बार्गेन मिली है 2 सफ़े का इश्तिहार 3 सफ़े का इश्तिहार दे दें और इनकी जिम्मेदारी खत्म हो जाएगी। प्रेसिडेंट को पेश करते हैं। नहीं, मैं प्रेसिडेंट तो नहीं हूँ, मैं कॉमन आदमी में मुझे जानना चाहता हूँ ना। ठीक है, ये सारी खेल को मैं जानना चाहता हूँ ना। इसकी आड़ में सियासतदानों को बुरा भला कहने का जो रवाज पड़ गया ना, ये सारा का सारा स्टॉक एक्सचेंज सियासतदानों ने लिया हुआ ना।
زیر زمین دفینیں سارے سیاستدانوں کے ہیں نا، پاکستان کی ساری دولت سیاستدانوں کے پاس پڑی ہے نا، یہ جو ہوائی جہاز جو سارے پرائیویٹ سیاستدانوں کی ہے نا، کیا بات کرتے ہیں ہم لوگ؟ ہم نے سیاستدانوں کو ایک بنا رکھا ٹارگٹ، چھاپے، جس سے ریکوری کیے چھاپے، سب پتہ لگ جائے گا، اور جن سے ابھی ریکوری کرنی ہے اس کو بھی چھاپے۔ جہاں تک رہا ان لوگوں کا، دو خاندانوں کا مسئلہ، نواز شریف اور آصف زاری کا، بالکل مقدمات چل رہے ہیں، عدالتیں موجود ہیں، ان کا نیب کا موقف ہے، عدالتوں میں جائیں۔ ہم نے دیکھا کہ ہم نے دیکھا آج چیمہ نامی ایک افسر کے اوپر 3.25 سال اس کو جیل میں رکھا آپ نے، پھر خود اسی نیب نے کہا کہ ہمارے پاس نہیں ایویڈنس کو بری کر دیا۔ ٹائم بڑا تھوڑا تھوڑا رہتا ہے، یہ ہمیشہ ہی آپ کو بتا پروگرام کا پرابلم ہوتا ہے۔ کیا کہیں گے، کیونکہ جس طرح فخار صاحب نے کہا کہ وہ چھاپے ہیں، اشتہار چھاپے، آپ نے کہا کہ طاقتور کے پاس تو پروسیکیوشن بھی بہت ہوتا ہے، بڑے بڑے وکلا ہوتے ہیں اور تھکا بھی دیتے ہیں عدالت کو، تو انہوں نے فخر سے کہتے ہیں عدالتیں بند کر۔ اصل میں ایک ڈاکومنٹری آئی ہے ابھی، وہ کسی BBC کے مطابق اور برطانیہ UK کے مطابق، کہ UK کے اندر دنیا کے جتنے لوٹ مار کیے ہوئے پیسہ لے کے لوگ ہیں نا، بڑے بڑے وہ سارے کے سارے وہاں رہ رہے ہیں، ان سب کو جو UK کی لیڈنگ لا ایجنسیز ہیں نا وہ پروٹیکٹ کر رہی ہیں۔ تو یہ تو چلے گا کہ جو کرپٹ ہے وہ سب سے ہائیسٹ کیلیبر کے وکیل کو ہائر کرے گا۔ نیب کا کام ہے کہ میرے خیال میں وہ اپنے افسروں کو ٹریننگ کرائے وائٹ کرائم انویسٹیگیشن کی ٹیکنیکس کی۔ اگر اب وائٹ کرائم کو فائنڈ کرنا ایک SHO کا کام نہیں ہے، ایک FIA کے عام افسر کا کام نہیں ہے، وہ اپنی کوشش تو کرے گا، لیکن جو اس کی سیکوینشل چیزیں ہوتی ہیں وہ صرف اس وقت ہوں گی جب آپ ایجوکیٹڈ ہوں گے، تب آپ کی نیب کی کریڈیبلٹی بڑھے گی۔ کیا کہیں گے کہ تمام محکموں میں یعنی PCS ہے، CSP ہے، PSP ہے، وہ سال سال ٹریننگ ہوتی رہتی ہے، تو نیب میں بندہ بھرتی ہوتا ہے، کہیں سے اسسٹنٹ ڈائریکٹر کو زراعت کا، کوئی ایجوکیشن کا، تو اس کی ٹریننگ ہونی چاہیے، جو کیسوں کو پایا تکمیل تک نہیں پہنچ رہی ہے۔ 1 منٹ ہے آپ کے پاس۔ یہ بالکل صحیح ہے جی، بات تو صحیح ہے، لیکن آپ کو یہ بتاؤں میں کہ ہمارے ہاں جتنے بھی ادارے بنے ہیں سوسائٹل ایلز اور ایولز کو ختم کرنے کے لیے، وہ سوسائٹل ایلز اور ایولز ان اداروں میں بہت زیادہ ہیں جو کاؤنٹر جو ہے انفیکشن دے رہے ہیں اپنے سوسائٹی میں۔ میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت ان اداروں کی اور اتھارٹیز کی ہماری اگر کانسنٹریشن کرنی ہے تو ان کی کانسنٹریشن کریں کہ یہ سیدھا کام کرے۔ بہت شکریہ، بہت شکریہ سر، بڑی مہربانی، پینل کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ ناظرین، جیسا کہ ہم اکثر کہتے ہیں آخر میں کہ آپ بہترین جج ہیں، اپنا رائے خانہ کا خیال رکھیے گا۔ پاکستان زندہ باد۔